ایمرجنسی وارڈ میں اچانک آوازیں گونجنے لگی۔ ڈاکٹر مشل رات کے پچھلے پہر تک فارغ بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ شور سنتے ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ مشل نے رات کے پچھلے پہر اتنا شور یہاں اپنے پچھلے 4 سالوں میں نہیں سنا تھا، کیونکہ یہ ہسپتال شہر کے آخری حدود میں واقع تھا، جہاں دن میں بھی مریضوں کی تعداد شہر کے مرکزی ہسپتالوں سے قدرے کم ہوتی، پھر رات کو تو مریضوں کا آنا نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ ہسپتال کا عملہ ایکٹیو ہو چکا تھا اور ہسپتال میں اسٹریچرز پر پولیس کے چند زخمی نوجوان کو ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری بھی ہسپتال میں پھیل چکی تھی۔ مشل ایمرجنسی وارڈ کی انچارج ہونے کے ناطے زخمی جوانوں کو فوری طبی امداد دینے کے لیے کوشاں تھی۔ کل 8 جوان زخمی ہوئے تھے، جس میں سے 5 معمولی زخمی تھے، جن کی اسی وقت مرہم پٹی کی گئی۔ 2 شدید زخمی تھے، جن کی طبی امداد کے بعد حالت بحال ہو گئی تھی اور اب خطرے سے باہر تھے۔ ایک جوان جو اس پورے آپریشن کو لیڈ کر رہا تھا، وہ تشویشناک حالت میں لایا گیا تھا۔ 6 گولیاں لگی تھی اسے اور خون بھی بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ بچنا قریباً ناممکن تھا، لیکن سب کسی انہونی کی امید کے لیے بیٹھے تھے۔ فوری طور پر اسے آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا اور پولیس کے 3 جوان باہر سیکورٹی پر مامور کر دیے گئے۔ ڈاکٹر مشل نے آپریشن شروع کر دیا، گویا کہ یہ بہت پیچیدہ کیس تھا اور کسی سینئر سرجن کی غیر موجودگی بہت ہی مسائل کھڑے کر سکتی تھی، مگر اس قلیل وقت میں مشل کو جو صحیح لگا اس نے وہی کیا۔ کیا ہوا تھا؟ ہسپتال میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ جو پولیس جوان صحیح سلامت لوٹے تھے، وہ زخمی ساتھیوں کے لیے پریشان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں مشل کو اب 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ دیگر ساتھی سب سنبھل چکے تھے اور ہسپتال کی گماگمی اب کافی حد تک ماند پڑ چکی تھی۔ آپریشن تھیٹر سے کسی اچھی خبر کی آس لگائے سب منتظر تھے۔ کچھ تو دروازے تک آ کر سیکورٹی پر مامور دیگر ساتھیوں سے احوال پوچھتے، لیکن جب انہیں جواب میں کوئی خیر خبر نہ ملنے کی بات بتلائی جاتی تو وہ مایوس ہو کر واپس ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے، اور ان کے اداس اور مایوس چہرے دیکھتے ہی باقی سب سمجھ جاتے کہ سخت گھڑی ابھی بھی 2 دھاری تلوار کی طرح سر پر لٹک رہی ہے۔ 2.5 گھنٹے ہونے کو تھے، مگر آپریشن تھیٹر سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایک حواس باختہ نوجوان ٹراؤزرز پہنے بھاگتا ہوا ایمرجنسی وارڈ کی طرف آیا اور جس بھی پولیس والے کی نظر پڑتی اٹھ کر سلوٹ کرنے لگتا۔ 4-5 جوانوں کے سلوٹ کے جواب میں سر کو تھوڑا سا خم دیتے آگے گزرتا گیا اور سیدھا سب انسپکٹر کے پاس آیا۔ سب انسپکٹر 50 سال کے آس پاس کا شخص، جس کی سیدھی ٹانگ پر گولی لگی تھی، اٹھ نہ سکا، مگر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بھی سلوٹ کیا۔ لیٹے رہو، لیٹے رہو۔ کیا ہوا تھا؟ کریم بخش ٹراؤزر پہنے جوان نے پوچھا۔ سر، ہم ریڈ مارنے گئے تھے تو 3 اطراف سے ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ کسی نے مخبری کی تھی شاید، اور وہ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ 8 جوان زخمی ہوئے ہیں، جس میں سے 7 کی حالت اب بہتر ہے۔ اور کریم بخش کہتے کہتے رک گیا۔ اور ارحم لیڈ کر رہا تھا نا؟ کریم بخش بولتے کیوں نہیں؟ سعد نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کریم بخش بنا کچھ بولے رونے لگا۔ سعد دم بخود کھڑا کریم بخش کو دیکھنے لگا۔ سر، وہ بہت کریٹیکل حالت میں ہے، 6 گولیاں لگی ہیں، آپریشن جاری ہے، آپ دعا۔ اس سے پہلے کریم بخش بات پوری کرتا، سعد آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگا تھا۔ باہر سیکورٹی پر مامور 2 جوانوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، میرا بھائی اندر ہے، مجھے جانے دو۔ وہ روتا ہوا فریاد کرنے لگا، مگر ان جوانوں نے اسے پکڑ کر ساتھ والی بینچ پر بٹھا کر پانی پلایا، حوصلہ دیا۔ مگر دکھ تو ہونا ہی تھا کہ ارحم اس کے بچپن کا دوست تھا، ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج اور ایک ہی کیریئر گول لیے یہ دونوں بہت ہی قریب تھے ایک دوسرے کے، بالکل بھائیوں جیسے تھے جو ہر خوشی ہر غم میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے۔ لیکن اب ایسا وقت آ گیا تھا کہ سعد چاہ کر بھی ارحم کی مدد نہیں کر پا رہا تھا، اور یہی دکھ اس کو اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ 4 گھنٹے سے بھی اوپر ہو چکے تھے، مگر ابھی تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر مشل نکلی اور سعد اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا دوست؟ کانپتے ہوئے بدن اور لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ سعد نے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر مشل نے ماسک اتارتے ہوئے کچھ دیر توقف کے بعد بس اتنا ہی کہا کہ ابھی پیشنٹ کی حالت کریٹیکل ہے،
آپ دعا کریں، اگلے 48 گھنٹے بہت ہی اہم ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ سعد کے لیے ارد گرد کی دنیا بیگانی ہو گئی، سوائے رنج و غم کے کسی قسم کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھا رو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر لمحہ بہ لمحہ تیرنے لگے تھے جس میں ارحم اس کے ساتھ تھا۔ اسکول لائف سے لے کر کالج اور کالج سے لے کر پولیس میں بھرتی ہونے تک کے تمام چھوٹے بڑے لمحات کسی فلم کی سینز کی طرح اس کے ذہن کے پردے میں جذب ہونے لگے تھے۔ ہر یاد وحشت اور تکلیف کا باعث بننے لگا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ بھی ہو کا عالم تھا۔ نیند سے آری آنکھیں، بوجھے ہوئے چہرے، تھکے ماند جسم جو بے ربطگی سے کسی انہونی کی تلاش میں تھے۔ ڈاکٹر مشعل اپنے آفس میں آ کر اپنی کرسی میں نیم دراز ہو کر بیٹھ گئی۔ تھکن سے اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ فجر کی اذان پاس والی مسجد میں ہو چکی تھی۔ مشعل مشکل سے اٹھ کر واش روم میں گئی، وضو کر کے باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کر وہ نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ کافی دیر جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ اپنی زندگی اور اپنے آپ سے جڑے لوگوں کی زندگیوں میں درپیش مسائل پر اللہ سے گفتگو کرنا اس کا معمول بن چکا تھا، لیکن آج تو اس نے کسی اور کی بھی گفتگو کرنی تھی۔ وہ نوجوان جس کا ابھی ابھی وہ آپریشن کر کے آئی تھی، جو بہت ہی تشویشناک حالت میں لایا گیا تھا اور ابھی بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اس کے متعلق گفتگو بھی لازمی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی اس کی صحت یاب ہونے کی، اور انہی سوچوں میں ڈاکٹر اسد نے دروازے پر دستک دی۔ مشعل خیالوں کی دنیا سے واپس آئی۔ ڈاکٹر مشعل، آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم تو 1 گھنٹہ پہلے ختم ہو چکا ہے، آپ ابھی تک گئی نہیں؟ ڈاکٹر اسد جو 45 سال کے قریب تھا حیرت سے پوچھا۔ بس جانے لگی ہوں، آپریشن کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، جائے نماز کو فولڈ کرتے ہوئے مشعل نے کہا۔ واؤ، مطلب ڈاکٹر مشعل نے بنا کسی سینئر سرجن کے آپریشن مکمل کر لیا، کیا بات ہے؟ ڈاکٹر اسد نے مشعل کو سراہتے ہوئے ہلکے سے تالی بجائی۔ مشعل کے چہرے پر تھکن بھری ایک پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھینک یو سر۔ دراصل اس کی حالت بہت خراب تھی، ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ بنا کسی سینئر سرجن کے یہ بہت بڑا رسک تھا، لیکن سینئر سرجن کا انتظار کرنا اس سے بھی بڑا رسک ہونا تھا۔ بہت ہی عمدہ کام کیا ہے۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ مشعل کے لیے ڈاکٹر اسد کے الفاظ کسی میڈل سے کم نہ تھے، کیونکہ اس کا من ٹوٹ تھا۔ مشعل گھر آئی تو ناشتہ کیے بغیر سیدھا بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی، اور لیٹنے کی دیر تھی کہ وہ خوابوں کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ دوپہر کو 5 معمولی زخمی جوانوں کو ڈسچارج کر دیا گیا، مگر سب انسپکٹر کریم بخش نے انسپکٹر ارحم کے ہوش میں آنے تک ہسپتال میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لیٹے لیٹے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا کہ سعد آنسو پونچھتے ہوئے آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ سعد نے کچھ توقف کے بعد بات پوچھا، ایسی کیا غلطی ہوئی تم لوگوں سے جو بات اتنی بگڑ گئی؟ سر، سب کچھ پلان کے مطابق تھا۔ 2 مہینوں کی محنت کے بعد ہم نے ان کو ٹریس کیا تھا، لیکن 3 اطراف سے فائرنگ شروع ہو گئی ہم پر، کریم بخش نے کہا، اور ارحم کور دینے کے لیے خود آگے آیا۔ سعد نے پوچھا۔ کریم بخش نے ایک لمبا سانس بھر کر اس بات میں سر ہلایا۔ سعد نے زور سے میز پر مکہ مارا، آنکھ سے نکلے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے کہنے لگا، کیا وہ اپنا فرض نبھانے میں کامیاب ہوا؟ اللہ کے بعد وہی تو تھا جس کی وجہ سے ہم زندہ لوٹ آئے ہیں۔ ہم پوری طرح گھیرے میں آ چکے تھے، لیکن سر نے کہا کہ میں کور دیتا ہوں، تم لوگ پیچھے ہٹ جانا یہاں سے۔ ارحم صاحب نے پھر فرنٹ سے لیڈ کیا اور ہم پیچھے ہٹے تھے۔ کور دیتے ہوئے صاحب کو بہت گولیاں لگی تھی اور وہ زمین پر گر چکے تھے۔ کریم بخش کو سعد نے ہاتھ کے اشارے سے روکنے کو کہا اور روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ رات کو ڈاکٹر مشعل ڈیوٹی پر آئی تو ارحم کی حالت کے بارے میں نرس سے دریافت کرنا چاہا، مگر وہاں موجود پولیس اہلکاروں کی شکلوں پر چھائی اداسی کو جانچتے ہوئے سمجھ گئی تھی کہ اسے ابھی ہوش نہیں آیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں مریض نہ ہونے کی وجہ سے وہ ارحم کو دیکھنے چلی گئی۔ آئی سی یو میں آکسیجن ماسک لگے ارحم کو جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے عجیب سی انسیت کا احساس ہوا، ایک ایسا احساس جو وجود نہ رکھنے کے باوجود بھی اسے محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اس نے ارحم کے ہاتھ کو چھوا اور اگلے ہی لمحے اسے لگا کہ جیسے وہ بہت ہی غیر اخلاقی کام کر رہی ہے۔ وہ آئی سی یو سے نکل کر اپنے آفس آ گئی، لیکن وہ اکیلے نہیں آئی تھی، اپنے ساتھ ایک غیر اخلاقی کام کا پچھتاوا بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ خود سے پوچھنے لگی۔ ایک غیر ارادی حرکت پر وہ جہاں پشیمان تھی، وہاں اپنی نادانی پر اسے تعجب کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آنے لگی تھی۔ پھر جب اسے خیال آیا کہ ارحم کی حالت ابھی بھی نازک ہے، تو یہ خیال دل پر اداسی کے بادل بن کر برسنے لگا۔
رات کے 2 بجے جب مشل کو اطلاع ملی کہ ارحم کو ہوش آ گیا ہے تو انسانیت کے ناطے اور بطور ایک مسیحا کے وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، مگر چہرے پر چھائی مسکراہٹ کا اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ ارحم کے تمام جوانوں کے مرجھائے چہرے کھل گئے تھے۔ سعد خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا کہ اس کے جان سے عزیز دوست نے اسے ہوش میں آتے ہی پہچان لیا تھا۔ مشل نے اگلے دن تک سب کو ملنے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی ارحم کی حالت اس قابل نہیں کہ وہ بات چیت کر سکے۔ اگلے 2 دن مشل کی چھٹی تھی اور اسے کسی کام سے شہر سے باہر جانا تھا، جس کی وجہ سے وہ ارحم کی طبیعت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں لے سکی، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد اس کا دل اسے فورس کر رہا تھا کہ ارحم کی طبیعت کے بارے میں اسٹاف میں سے کسی سے پوچھنا چاہیے، مگر وہ ہر بار موبائل اٹھانے کے بعد یہ سوچ کر رکھ دیتی کہ ارحم اس کا کچھ نہیں لگتا اور وہ اس عمل سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتی۔ ادھر ارحم کی طبیعت اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی، وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ بات چیت کر سکے، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعد اس کے سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں کالج میں ہماری وہ کلاس میٹ یاد ہے جو پورے کالج کا کرش ہوا کرتی تھی سوائے تمہارے؟ سعد ارحم کو چھیڑتے ہوئے اس کی چوائس پر ہلکا سا طنز بھی کر چکا تھا۔ یہ سنتے ہی جواباً ارحم کی بانچیں مسکراہٹ سے پھیل گئیں۔ سر اس بات میں ہلا کر دھیرے سے بولا، ہاں یاد ہے مجھے۔ تو تمہیں یہ بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ تمہاری ٹیسٹ بہت بیکار ہے، تمہاری آنکھ کو حسن کو پہچاننے کا ہنر نہیں آتا اور تمہیں بھی حسن کو داد دینے کا سلیقہ نہیں آتا، سعد نے مصنوعی سنجیدہ چہرے کے ساتھ بتایا۔ ارحم پھر سے مسکرا دیا، مجھے یہ سب سیکھ کر کیا کرنا ہے؟ ارحم نے ٹیک لگائے نظریں کھڑکی سے باہر دھوپ نکلے ماحول پر ڈالی۔ تعریف کرنا سیکھو یار، تم کو اب تعریف سیکھنا ہوگی، سعد نے اب کی بار بات پر زور دے کر کہا تھا۔ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، مجھے نہیں سیکھنا یہ سب، ارحم نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ سیکھنا پڑے گا تمہیں، سیکھنا پڑے گا، دیکھ لینا تم۔ سعد جس پر اعتمادی کے ساتھ کہہ رہا تھا، ارحم نے اس پر آنکھیں بیچ کر تمام تر قابلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ممکنہ وجوہات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ ایسا کیا ہے جس کی بنا پر تم اتنے اعتمادی سے کہہ رہے ہو؟ سعد نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے تمام حسینائیں جان سے نہیں مارتی انسان کو، جس طرح کہانیوں اور گانوں میں بتایا جاتا ہے، کچھ جان بچاتی بھی ہیں۔ سعد اپنی ہی بات پر مسکرائے جا رہا تھا اور ارحم سعد کی پہیلی کی سی بات میں الجھا سوچنے لگا۔ آخر تنگ آ کر کہنے لگا، کیا جلیبی بنائے رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، کہنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ ابھی سے الجھ گئے ہو تو اس کو دیکھ کر کیا حالت ہوگی؟ ہائے بیچارہ میرا دوست۔ سعد نے ایک اور تیر ہوا میں چھوڑ دیا اور ارحم بدستور ان میں الجھتا رہا کہ بات شروع کسی اور نقطے سے ہوتی ہے اور ختم کسی اور نقطے پر۔ سعد یاد کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ارحم نے بیزار ہو کر کہا۔ سعد اٹھ کر جانے لگا۔ سمجھ جاؤ گے، صبر رکھو، اور ہاں اپنا دھیان رکھنا، میں کل آؤں گا۔ آج گھر والوں کو انکل کے طرف سے لے کر جانا ہے، ڈنر پر انہوں نے انوائٹ کیا ہے۔ ڈنر تو محض بہانہ ہے، اصل مقصد تو اپنی منگیتر سے ملنے کا ارادہ ہے۔ ارحم کی اس بات سے دونوں نے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو ہائی فائیو دیا اور سعد وہاں سے نکل گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد پھر سے اندر جا کر کہنے لگا، اپنا خیال رکھنا اور حسین لوگوں کا بھی۔ ہائے رے میرا بیچارہ دوست۔ سعد ہنستے ہوئے نکل گیا تھا اور ارحم سعد کی بات پر سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ 2 دن کی چھٹی کے بعد ڈیوٹی کے لیے تیار ہوتے وقت مشل کو بالکل بھی بلا نہیں لگ رہا تھا اور یہ معمول کے بالکل برعکس تھا۔ مشل کو وجہ معلوم تھی لیکن وہ مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ جب ہسپتال پہنچی تو 8 بج رہے تھے، یعنی وہ ڈیوٹی ٹائمنگ سے 1 گھنٹہ پہلے آ گئی تھی۔ مشل کے کولنگز کو جہاں مشل کے وقت سے پہلے آنے پر حیرت ہوئی تھی، وہاں بیزاری کی جگہ کھلتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تجسس بھی بڑھ گیا تھا۔ مشل نے ارحم کا حال پوچھنے کے لیے اس کے کمرے کا رخ کیا، دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی ارحم کو موبائل فون میں مصروف دیکھ کر مشل نے گلہ تازہ کیا، مگر مشل بدستور موبائل میں مصروف رہا۔ کان میں لگے ایئرپوڈ کو دیکھتے ہی مشل نے میز کو ہلکا سا بجا دیا۔ ارحم کی نظر پڑی تو وہ ایئرپوڈ اتارتے ہوئے شرمندگی سے کہنے لگا، معذرت چاہتا ہوں، میں موبائل ہو رہا تھا۔ ارحم کی الٹی بات پر مشل ہنسنے لگی، جی کوئی بات نہیں، انسان جب اکیلا ہو زیادہ دیر تو بوریت ہو جاتی ہے، یہ فطری عمل ہے۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟
جی اب بہتر ہے، شکریہ۔ ارحم بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر مشل کی خوبصورتی دیکھ کر وہ تذبذب کا شکار ہونے لگا اور وہ بس خاموش دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب تک مشل نے اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر جانا چاہا۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں نا؟ جی میں ڈاکٹر ہوں، مشل نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ میری رپورٹس نہیں دیکھیں گی کیا؟ میری سچویشن کو مانیٹر نہیں کریں گی؟ ارحم نے نہایت سادگی سے کہا۔ مشل مسکرائی۔ نہیں نہیں، ابھی نہیں، میرا ڈیوٹی ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، میں بعد میں راؤنڈ لگاؤں گی، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر مشل وہاں سے چلی گئی اور ارحم کو اجنبی سی انسیت نے جکڑ لیا تھا۔ ایسی انسیت اسے پہلے کبھی زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب ڈاکٹر راؤنڈ لگائے گی اور وہ اس کے روبرو آ کر کھڑا اس سے باتیں کرے گا۔ دیر تک ارحم انتظار کرتا رہا مگر ڈاکٹر مشل نہ آئی۔ انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور جب اس کی آنکھ لگی تو ڈاکٹر مشل اس کا رپورٹ پڑھ رہی تھی۔ آپ کب ڈاکٹر آئی؟ نیم غنودگی کے عالم میں ارحم نے پوچھا۔ میں ابھی یہی ہوں، آپ سو رہے تھے تو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ رپورٹس کے مطابق آپ صحتیابی کی طرف گامزن ہیں، بس 1-2 دن بعد آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، ڈاکٹر مشل نے روانگی میں کہا۔ ارحم کو ڈسچارج ہونے والی بات کیوں بری لگی تھی؟ حالانکہ وہ تو خوشی کی بات تھی۔ مشل سے مل کر ہی بچھڑنے کا دکھ اسے غمزدہ کر رہا تھا۔ آپ کو بڑی جلدی ہے میرے جانے کی، ارحم نے بنا سوچے سمجھے بات کہہ دی تھی، جس پر مشل مسکرائی۔ مجھے جلدی نہیں ہے لیکن لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہونے کی جلدی نہیں ہے۔ مشل نے پراسرار طریقے سے بانچھیں پھیلا کر پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ہاں، مطلب نہیں۔ ارحم نے سر پکڑ لیا۔ یہ کس طرح کا سوال ہے؟ ڈاکٹر مشل کے ساتھ کھڑی نرس بھی ہنسنے لگی تھی اور ارحم اب ان دونوں کو دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ مشل نے کہا، آپ سے ایک سیدھا سادہ سوال بھی ہینڈل نہیں ہو رہا، مطلب آپ کو 1 ہفتہ اور رکھنا پڑے گا یہاں۔ اور نہیں تو کیا؟ ارحم نے بے ساختی سے کہا۔ پہلا مریض دیکھا ہے جو ہسپتال میں رہ کر خوش ہے؟ دل تو نہیں آیا کسی ڈاکٹر یا نرس پر؟ مشل نے شرارت بھرے انداز میں پوچھا۔ جواب میں ارحم نے سر میں فرضی الجھی کرتے ہوئے بات کو گھمانا چاہا۔ پھر کب آئیں گی آپ؟ 3 دن بعد یا جب میری شفٹ تبدیل ہو جائے گی، مشل نے بتایا۔ تب تک تو میں جا چکا ہوں گا، ارحم نے بجھے دل سے کہا۔ جاتے جاتے مشل نے اسے بتایا کہ وہ اس کے فائلز لے کر جا رہی ہے تاکہ سینئر ڈاکٹر سے اس پر ڈسچارج کرانے کی اپروول لے سکے۔ ارحم اب شش و پنج میں تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کیسے بتائے اسے، کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ کسی سے پسندیدگی کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت ساتھ فائل لے کر خوشی خوشی ارحم کو گلے لگا کر اسے مبارکباد دینے لگا کہ ڈاکٹرز نے اسے کل گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ارحم کے لیے یقیناً یہ خوشی کا باعث بننا تھا مگر اس کا دل یہی کہیں ہسپتال میں رہ جانا تھا اور بنا دل کے گھر جانا خوش ہونے سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا۔ سعد نے اسے اداس دیکھتے ہوئے وجہ جاننے کی کوشش کی۔ تم خوش نہیں لگ رہے اس بات پر؟ خیریت؟ ارحم نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پوچھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو خوش ہوں کہ ہم گھر جا رہے ہیں۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر سے ڈیوٹی جوائن کروں گا، باہر گھومنے جائیں گے، مزے کریں گے۔ میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ تم کم از کم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر مشل کو چھوڑنے کے جانے کا دکھ ہے۔ سعد نے ارحم پر نظریں جمائے رکھی جبکہ ارحم سعد کے اس یکلخت سوال سے تذبذب میں پڑ گیا تھا۔ مجھے پتا ہے تم کشمکش میں ہو، میں نے ڈاکٹر مشل کی آنکھوں میں وہ دیکھا ہے جس کے بعد مجھے یقین تھا یہ سب تم پر اثر ضرور کرے گا۔ کون ہے وہ؟ ارحم نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مسیحا، جس نے تمہارا آپریشن کیا اور 4 گھنٹے سے بھی زائد وہ لگاتار محنت کرتی رہی بنا کسی سینئر سرجن کے۔ اسے یقین تھا وہ کر لے گی اور اس نے کر دکھایا۔ پھر تمہارے ہوش میں آنے تک جانے کتنی دعائیں کی ہوں گی اس نے۔ ساتھ کی بات پر ارحم چونکا۔ دعائیں؟ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے میرے لیے دعائیں کی ہیں۔ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی ڈیئر ارحم، میں 2 دن سے جو تمہیں چھیڑ رہا ہوں تمہیں کیا لگتا ہے میں بنا کسی مقصد کے کر رہا ہوں؟ میں کافی چیزوں میں برا ہوں مگر آنکھیں پڑھنے میں نہیں۔ میں شاید آئنسٹائن سے بھی زیادہ آئی کیو رکھتا ہوں۔ دکھ بھرے ماحول میں سعد کی یہ آخری بات دونوں کی ہنسی کا سبب بنا تھا۔ اگلے دن ہسپتال سے ڈسچارج ہونے تک ارحم کی ڈاکٹر مشل کی راہ دیکھتی آنکھوں میں اب مایوسی اتر آئی تھی۔ ڈاکٹر مشل نہیں آئی اور ارحم کو سعد نے گاڑی میں بٹھا کر اپنے فلیٹ کی راہ لی۔ کدھر جا رہے ہو؟ ارحم نے پوچھا۔ میرے فلیٹ پر۔ یہ راستہ اب دبئی تو جاتا نہیں، سعد نے پھیکی جگت میں ماری۔ یار سعد، مجھے میرے فلیٹ چھوڑاؤ، تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ پہلے ہی میری وجہ سے بہت مشکلیں برداشت کی ہیں تم نے،
ارحم نے فرنٹ سیٹ میں ٹیک لگائے بجھے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ بکواس بند کرو، صحت دیکھنی ہے اپنی۔ اکیلے کیا کرو گے تم وہاں؟ سعد کی بات کے جواب میں وہ بدستور خاموشی سے ساکت آنکھوں کے ساتھ باہر کے بدلتے مناظر دیکھ رہا۔ وہ خود کوئی ادھورا سا تصور کرنے لگا تھا، یوں جیسے مشعل نے آپریشن کے وقت اس کا دل نکال دیا ہو، پھر اسے بیزارگی، تشنگی اور بے قراری کے مرکب میں گوندھ لیا ہو، اور وہ سب اس کے دل میں انتہا تک جذب ہو گئے ہیں، جس کی تاثیر اس کے جسم کے روم میں محسوس کی جاتی ہو۔ وہ جس قرب سے گزر رہا تھا شاید موت کو اس بار ترجیح دیتا، مگر جس مسیحا نے اس کی جان بچائی تھی اسی مسیحا کے ہاتھوں وہ اب پل پل مرنے لگا تھا۔ کیا کرنا تھا اسے اور کیا ہوتا جا رہا تھا زندگی میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اکیلے رہنا اب میری زندگی کی ایک اٹل حقیقت ہے جس کو میں یا مجھ سے جڑا کوئی بھی شخص جٹلا نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں کرب و اذیت کے واضح آثار نمایاں تھے۔ ڈاکٹر مشعل اگلے کئی دن تک ہسپتال میں کچھ کمی محسوس کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس تاثر کو جھٹلا بھی رہی تھی کہ نہیں، میرے دل میں ارحم کے لیے جو جذبات ہیں وہ محض ایک مسیحا کے ہیں جو کسی بھی مریض کے لیے ہوتے ہیں۔ جب یہ تاثر غالب آ جاتا کہ وہ ارحم سے پیار کرتی ہیں تو مشعل پھر خود کو یہ سمجھانے لگتی کہ وہ بالکل ہم خیال نہیں ہیں، ایک دوسرے کے لحاظ اسے ان سب سے دور رہنا چاہیے۔ کشمکش جب حد سے بڑھ گئی تو اس نے اپنے منٹور ڈاکٹر اسد سے یہ بات شیئر کر دی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم بلا وجہ کی الجھن میں ڈال رہی ہو خود کو؟ ڈاکٹر اسد نے پوچھا۔ مشعل جمسل سے سوچنے کے بعد ذہنی طور پر تھک گئی تھی۔ ڈاکٹر اسد پر ایک تھکی ہوئی نظر ڈالی۔ سر، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ دو الگ لوگوں کی کہانیاں ہیں جو الگ الگ زاویوں سے آپس میں ملنے جا رہی ہیں۔ پھر ایسا کیوں کرنا کر ممکن ہے؟ دو الگ لوگوں کی دو الگ کہانیاں ہوں تو ہی وہ ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک اچھی اور بہترین تخلیق بنتی ہیں، ڈاکٹر اسد نے کہا۔ مشعل کو بات سمجھ نہ آئی، اس لیے بنا تاثر دیے وہ دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر اسد سمجھ گیا کہ مشعل کو بات صحیح سے سمجھ نہیں آئی، سو اس نے وضاحت دی۔ دیکھو، اگر ہم سفید رنگ میں سفید رنگ ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ ڈاکٹر اسد کے سیدھے سادے سوال میں پر مشعل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ Obviously white. بالکل صحیح۔ اور اگر ہم سفید میں سرخ ملائیں تو کیا بنے گا؟ اس سے ڈاکٹر اسد نے پھر سے پوچھا۔ ہم پنک۔ مشعل جواب دیتے ہوئے سمجھ گئی تھی کہ ڈاکٹر اسد نے اس کے ذہن کا کون سا بند دروازہ کھول دیا تھا، اور اب چہرے پر قدرے اطمینان کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ جب الگ الگ رنگ آپس میں ملتے ہیں تو ہی کچھ نیا رنگ بنتا ہے۔ ایک جیسے رنگ ہمیشہ وہی رنگ بنتا ہے چاہے جتنی مقدار بھی کیوں نہ ہو، مگر الگ الگ ایک دوسرے سے مختلف رنگ تھوڑی ہی مقدار میں صحیح جب ملتے ہیں تو کچھ نیا بنتا ہے۔ ڈاکٹر اسد کی باتوں سے مشعل کے ذہن کے نئے دریچے کھلنے لگے تھے۔ ڈاکٹر اسد نے بات جاری رکھی۔ اسی طرح جب دو ایک جیسے ہم خیال انسان ملتے ہیں تو کیا کچھ نئی پیش رفت ہوتی ہے؟ یقیناً نہ ہونے کے برابر، مگر جب دو مختلف مزاج، مختلف سوچ کے لوگ ملتے ہیں تو اظہار رائے کا تبادلہ ہوتا ہے، نئے زاویے سے چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، نئی سوچ پروان چڑھتی ہے اور ممکنہ طور پر زندگی گزارنے کا ایک نیا اور جامع انداز میسر آتا ہے۔ ڈاکٹر اسد کی باتوں نے ہمیشہ کی طرح مشعل کو اچھی طرح گائیڈ کیا تھا، اس کی سوچ میں موجود وسوسوں کو دور کر دیا تھا، اور پھر ڈاکٹر اسد جتنی دیر تک بولتا رہا ہر لفظ مشعل کے لیے منظر نامے کو مزید واضح کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ ڈیوٹی کر کے گھر جا رہی تھی تو بیزاری، کوفت اور رنج کے وہ سارے آثار اب ظاہر ہو چکے تھے جو ڈیوٹی کے لیے گھر سے نکلتے وقت موجود تھے۔ وہ اب کسی بھی خیال کو بوجھ محسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ ہر نئے خیال سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ارحم بیڈ پر لیٹے بیزاری سے چھت کو دیکھے جا رہا تھا جب سعد نے کمرے میں داخل ہو کر اسے مخاطب کیا۔ کل ہم ہسپتال جائیں گے، تمہاری تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور ہم ڈاکٹر مشعل کے بارے میں کچھ معلومات بھی لے لیں گے۔ ارحم کی بیزاری یکدم سے تجسس میں بدل گئی تھی۔ ڈاکٹر مشعل کو فرق نہیں پڑتا تو کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا؟ یار ارحم، فرحاد نے شیریں کے لیے پہاڑ کھود دیا، لیلی کے لیے مجنوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور ایک تم جو چاہتے ہو کہ ڈاکٹر مشعل آ کر تمہیں کہے کہ انسپکٹر ارحم صاحب آپ مجھے بہت پسند ہیں، مجھ سے شادی کریں گے۔ ارحم مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے وہ کسی بھی طرح مان جائے گی؟ میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مان جائے گی، مگر تمہیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی میرے دوست، کیونکہ اتنی پیاری پڑھی لکھی باشعور لڑکی کے لیے اب محنت تو بنتی ہے نا۔ سعد نے ارحم کو مکمل طور پر تیار کر لیا تھا، اور اگلے دن جب وہ ہسپتال جانے لگا تو سعد کو بھی جانے سے روک دیا،
کہ محنت کرنی ہی ہے تو پھر وہ مشعل کو ہر حال میں اس کی بابی بنا کر ہی دم لے گا۔ دوپہر کے وقت ارحم ہسپتال پہنچا تو مارننگ شفٹ ختم ہونے کو تھی۔ اس نے جب ڈاکٹر مشعل کے بارے میں معلوم کیا تو اسے بتایا گیا کہ وہ آن ڈیوٹی ہے۔ ڈاکٹر مشعل کا اپوائنٹمنٹ لے کر جب وہ ان کے آفس آیا تو ڈاکٹر مشعل کے لیے یہ بہت ہی حیرت انگیز تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور خوشی کے آثار چہرے پر نمایاں ہونے لگے، لیکن مشعل نے اپنے تاثرات کو حد درجہ نارمل رکھا۔ کیسے ہیں آپ مسٹر ارحم؟ میں ٹھیک ہوں، ایک ضروری کام سے یہاں آیا تھا، سوچا ڈاکٹر مشعل سے ملتا جاؤں۔ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں اس نے کہا، ضروری کام؟ میں مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ ڈاکٹر مشعل نے آفر دی، میں دراصل اپنا دل ڈھونڈنے آیا ہوں یہاں۔ ہسپتال سے جاتے وقت مجھے لگا میرا دل یہیں کہیں رہ گیا ہے۔ ارحم نے لائن مارنے کے لیے جس پنچ لائن کا انتخاب کیا تھا وہ بہت سادہ تھا، جس کو سمجھنے میں مشعل کو بالکل بھی دیر نہیں لگی تھی، اور یہ بات سننے ہی اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی، مگر خود پر قابو پانے میں وہ ماہر تھی۔ لگتا ہے آپ کا دل ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں کھو جاتا ہے، مشعل نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، پہلی بار کھویا ہے، اس لیے تو صحیح اندازہ لگا کر آیا ہوں۔ ارحم نے کہا، اندازے بھی غلط ہو سکتے ہیں، ڈاکٹرز پر گمشدگی کا الزام لگانا صحیح نہیں ہے۔ مشعل نے شائستگی سے مزاح سے بھرپور اس گفتگو کو جاری رکھا۔ الزام عائد کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی جب حالات چیخ چیخ کر بتا رہے ہوں کہ مسیحا نے جان تو بچا لی لیکن اب پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ارحم کی مذاق میں کی گئی بات نے مشعل کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل دیے، اور اسے لگا وہ ارحم کی مشکلیں کم کرنے کے بجائے بڑھا رہی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی، میں کسی بھی تکلیف کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے اب گھر جانا ہے۔ ارحم کو مشعل کا یہ موڈ سوئنگ تعجب میں ڈال گیا۔ مزاح کی نیت سے کی گئی بات سے وہ ایفنڈ کیوں ہو گئی؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو، مجھے خوشی ہوتی مگر میرا کزن مجھے لینے آ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی اور پھر پتہ نہیں دل نے کیا ایسا کہہ دیا کہ وہ دوبارہ مڑ کر آئی۔ آپ چاہے تو مجھے نیچے کار پارکنگ تک چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں ضرور، یہ کہہ کر ارحم اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہسپتال کی راہداریوں سے ہوتے ہوئے وہ نیچے کار پارکنگ میں آ چکے تھے، جہاں ایک گاڑی کے سامنے سن گلاسز لگائے ایک نوجوان کھڑا، چیونگم چباتے ہوئے موبائل میں مصروف تھا۔ عجیب سے بال بنائے ہوئے، ریپینٹ جینز پہنے، وہ بالکل کسی راک سٹار جیسے گیٹ اپ میں تھا۔ مشعل نے اسے مخاطب کیا، ہائے راک سٹار، ہائے ڈیئر، ہاؤ آر یو؟ آئی ویو بین ویٹنگ ہیئر فار سو لانگ۔ اس کے لہجے میں تھوڑی سی بیزاری تھی جسے اس نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ اوہ آئی ایم سو سوری، مجھے یاد ہی نہیں رہا، بائی دا وے ان سے ملو، یہ ہیں انسپکٹر ارحم، میرے بہت ہی اچھے اور خاص دوست۔ مشعل کی بات کی مٹھاس اتنی زیادہ تھی کہ ارحم کو باقی کچھ ہی یاد نہ رہا، نہ ہی مشعل کے کزن کا نام جو مشعل نے فاران بتایا تھا، اور یہ بھی کہ سب اسے پیار سے فاری کہتے ہیں، اور یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ ایک راک سٹار سنگر ہے۔ اسے یاد رہا تو بس اتنا ہی کہ مشعل نے اس کا تعارف کراتے ہوئے اسے اچھا اور خاص دوست کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور وہ پورے راستے یہی سوچتا رہا کہ مشعل کے ساتھ کوئی تعلق جوڑنا کس قدر سکون کا باعث بن رہا تھا۔ زندگی میں جیسے رنگ بھرنے لگے تھے، یوں جیسے کوئی آنکھوں کی بینائی سے محروم انسان پہلی بار دنیا کے مختلف رنگ دیکھنے کا تجربہ کر رہا ہو، مگر اس تجربے کو بیان کرنے کے لیے اب اس کے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ نہ ہو کہ وہ اپنی کیفیت کو بیان کر سکے۔ یہی حال ارحم کا بھی تھا۔ وہ آواز گردی کرتے ہوئے سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا ہوا جب شام کو اپنے اپارٹمنٹ لوٹ آیا تو اپارٹمنٹ کا برا حال تھا۔ اپارٹمنٹ کی 2-3 گھنٹے کی محنت کے بعد حالت بحال ہوئی۔ رات کو اس نے تھکن کی وجہ سے کھانا آرڈر کرنے کا ارادہ کیا۔ پیزا آرڈر کر کے اسے یاد آیا کہ ساتھ کو اس نے اپنے اپارٹمنٹ آنے کے بارے میں ابھی تک آگاہ نہیں کیا۔ اس نے موبائل کو جیسے ہی وائی فائی سے کنیکٹ کیا، ایک نامعلوم نمبر سے اسے واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ ساتھ کو وائس نوٹ بھیجنے کے بعد اس نے اس نامعلوم نمبر کا بھیجا ہوا میسج پڑھا، انسپکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ارحم نے رپلائی میں ہاؤ از دیئر کا میسج بھیجا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں داخل ہوا۔ واش روم میں نہاتے ہوئے اسے ڈور بیل سنائی دی اور جلدی جلدی کپڑے پہن کر باہر آیا تو پیزا ڈیلیوری بوائے دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے مطلوبہ رقم اور کچھ ٹپ دیتے ہوئے رخصت کیا اور واپس آ کر ٹی وی آن کر کے پیزا کھانے لگا۔ اچانک اسے اپنا موبائل یاد آیا تو پاس ہی صوفے پر سے موبائل کو اٹھا کر دیکھا تو ساتھ کا وائس نوٹ آیا تھا جس میں اس نے ارحم کے فیصلے پر ناراضگی ظاہر کی تھی۔ نامعلوم نمبر کا میسج دیکھا تو اسے حیرت ہوئی کہ اس شخص نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا،
حیرت ہے انسپیکٹر صاحب کو یہ بھی پتا نہیں کہ اسے میسج کرنے والا کون ہے۔ ساتھ میں ہنسنے والا ایموجی بھیج رکھا تھا۔ ارحم نے پیزا سلائس سے ایک بائٹ لی اور پرتجسس انداز میں رپلائی کیا، انسپیکٹر اور نجومی ہونے میں فرق ہے۔ بیٹھے بیٹھے میں فال نکال کر تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کون ہیں۔ چند ہی سیکنڈز بعد رپلائی موصول ہوا اور اس میں ڈھیر سارے ہنسنے والے ایموجیز تھے۔ پھر دوسرا میسج آیا، ہس مزاح بھی اچھا ہے۔ مجھے تو انتہائی بورنگ انسان لگ رہے تھے۔ میں تو مزاح میں پطرس بخاری کا شاگرد رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے، پطرس بخاری صاحب مرحوم کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ ارحم نے نہایت شائستہ انداز میں مزاح کو جاری رکھا۔ پھر سے رپلائی میں ڈھیر سارے ہنسنے والے ایموجیز تھے۔ اس کے بعد والے میسج میں اس نامعلوم انسان نے یہ اعتراف کیا تھا کہ اسے ہنسنے کی امید نہیں تھی، لیکن اس کی ہس مزاح اب ہنسی کا باعث بننے لگا ہے۔ کچھ مزاح بھرے میسیجز کے تبادلے کے بعد ارحم نے پھر سے پوچھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، جس پر اس نامعلوم انسان نے پھر سے یاد دلوایا کہ یہ معلوم کرنے کے لیے بطور پولیس انسپیکٹر اسے محنت تو کرنی پڑے گی۔ ارحم کا پیزا ٹھنڈا ہونے لگا تھا مگر تجسس میں اس سے خیال ہی نہیں رہا۔ پیزا سلائس اٹھاتے ہوئے کچھ دیر بعد سوچتا رہا کہ کون ہو سکتا ہے جو اتنی بے تکلفانہ گفتگو کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میسج موصول ہوا۔ لگتا ہے دماغ پر کچھ زیادہ ہی زور ڈالا جا رہا ہے۔ ہاں، یہی سوچ رہا ہوں، ارحم نے ہنسنے والے ایموجی کے ساتھ جواب دیا۔ ارے اب اتنی ہی سی بات پر اپنے چھوٹے سے دماغ پر کیا زور ڈالنا۔ ڈاکٹر مشیل دس سیڈ۔ دوسری طرف سے رپلائی موصول ہوتے ہی ارحم نے حیرت سے سلائس واپس رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ لمحے یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے وہ موبائل پر موصول شدہ میسج کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ پھر سے میسج موصول ہوا، شاید آپ کو میرا میسج کرنا مناسب نہیں لگا۔ اگر ایسا ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ ارحم نے جلدی میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ نہیں، مجھے برا کیوں لگے گا؟ مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے نفی میں سر ہلا کر ٹائپ شدہ میسج کلیئر کر دیا۔ پھر سے ٹائپ کرنے لگا، آپ کا میسج بھلا کس کو برا لگ سکتا ہے؟ پھر سے نفی میں سر ہلا کر ٹائپ شدہ میسج کلیئر کر دیا کہ یہ بہت غیر مہذب سے لگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے تک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں دماغ جواب بنا رہا تھا، اور جیسے ہی ڈاکٹر مشل کا نام نمودار ہوا اسکرین پر تو اب پچھلے 3 منٹ سے سادہ سا جملہ نہیں بن پا رہا تھا اس سے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ آپ کے میسج کرنے کی خوشی ہوئی۔ چھوٹا سا سادہ سا جملہ بنا کر بھیج دیا۔ مشل نے ڈھیر سارے ہنسنے والے ایموجیز کے ساتھ جواب دیا۔ اتنی دیر سے ٹائپنگ کر رہے تھے، بس یہ چھوٹا سا جملہ۔ ارحم کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ پیزا ٹھنڈا ہو گیا تھا مگر اب اسے ہوش کہاں تھا۔ مشل سے بات کرتے وقت وہ ارد گرد کے ماحول سے پوری طرح بے خبر ہو چکا تھا۔ نہیں، ایک میسج بھیجا، ہاں، مطلب دوسرا میسج بھیجا، ہاں، نہیں، پتہ نہیں۔ تیسرے میسج میں ارحم نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے تذبذب کو مزاح میں چھپا دیا تھا۔ کچھ دیر چیٹنگ کرنے کے بعد ارحم کی حیرت اور تذبذب کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ ڈاکٹرز اب انویسٹیگیشن بھی کرنے لگے ہیں کیا؟ ارحم نے میسج کیا، آپ کو پولیس میں کس نے بھرتی کیا ہے؟ مشل کے سوال کے ساتھ ایک آبرو چکائے ایموجی بھی تھا۔ ارحم نے وجہ پوچھی تو مشل نے جواب دیا، اتنا ڈرپوک پولیس والا پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ یعنی دوست ہونے کے ناطے میرا نمبر تک نہیں پوچھ سکتے تھے آپ؟ حد ہے، لڑکی خود نمبر ڈھونڈ کے میسج کرے تو کیا یہ اچھا لگے گا؟ ارحم کھل کر ہنسنے لگا اس بات پر۔ نہیں، دراصل مجھے مناسب نہیں لگا اتنا ڈائریکٹ نمبر لینا۔ ارحم نے اپنی طرف ایک بہانہ بنا کر جان چھڑانے کی کوشش کی۔ فلرٹنگ کرتے وقت تو یہ نہیں سوچا تھا آپ نے؟ مشل کے جھٹکلے نے دونوں طرف ہنسی بکھیر دی تھی۔ وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر اچانک سے ارحم کو مشل کا کزن یاد آیا، مگر مشل نے بات زیادہ واضح نہیں کی اور رات گئے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر کسی دن ملنے کا تہیہ کر لیا۔ مشل کو نیند آئی تھی یا نہیں، یہ بات ارحم کو تو نہیں معلوم ہو سکی، مگر ارحم خود ساری رات خوشی سے سو نہیں سکا۔ صبح تیار ہو کر ارحم کافی عرصے بعد ڈیوٹی پر جانے لگا تھا۔ جلدی سے نہا دھو کر ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپارٹمنٹ سے نکل آیا۔ تھانے پہنچا تو استقبال کے لیے چند عدد پولیس کے جوان دروازے پر کھڑے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں پکڑے ارحم پر نچھاور کرنے لگے۔ ارحم کے آنے کی پیشگی اطلاع ملی تھی تو تیاری پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ سب انسپکٹر کریم بخش اور دیگر جوانوں نے دفتر تک ارحم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، اور جب وہ جانے لگے تو ارحم نے کریم بخش کو اپنے دفتر آنے کا کہا۔ وہ ارحم کے ساتھ ہی اندر برجمان ہوا۔ زیرو گینگ کو ہمارے کارروائیوں کی اطلاع کس نے دی تھی؟ کچھ پتہ چلا؟ کریم بخش ارحم سے آتے ہی ساتھ اس طرح کے سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ سر، ابھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا،
مگر 2 لوگ ہیں جو ہمارے محکمے میں جن پر شک ہے، میرا اور ایک کے تو زیرو گنگ سے پرانی وابستگی بھی ہے۔ کریم بخش مجھے ٹھوس ثبوت چاہیے، اس طرح کے آدھے ادھورے ثبوت کو ہم جو راز جواز نہیں بنا سکتے۔ ارحم نے کہا، سر ہم کوشش کر رہے ہیں، پچھلے 1 مہینے سے ہماری کی گئی محنت کی بدولت ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اس مخبر کے۔ کریم بخش نے وضاحت دی، کریم بخش جتنا جلدی ممکن ہو اس کا پتہ لگاؤ۔ جب تک ہم اپنے ہی اندر اس گینگ کے مخبر کا پتہ نہیں لگائیں گے تب تک ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے، ورنہ ہمارے سارے پلانز پہلے کی طرح زیرو گنگز تک پہنچ جائیں گے۔ ارحم کے لہجے میں شدت تھی۔ ایک بار یہ مخبر مل جائے پھر دیکھو میں کیا حالت کرتا ہوں اس گینگ کی۔ اگلے کئی دن وہ بہت مصروف رہا اور اس دن شام کو وہ اپارٹمنٹ لوٹ آیا تو چائے بناتے ہوئے اسے خیال آیا کہ مشر سے کئی دن سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ چائے بنا کر اس نے مشر کو فون کیا مگر کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی فون نہیں اٹھایا گیا۔ وہ کچھ دیر چائے پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی، دیکھا تو اسکرین پر مشر کا نام نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیا حال ہے؟ ارحم نے گرمجوشی سے کہا۔ آگے سے مشر نے بہت ہی تھکن بھرے انداز میں جواب دیا، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، یاد آ گئی آپ کو ہماری؟ وہ کرے یاد تجھے جس نے بلایا ہو، کبھی نہ کبھی ہم نے بلایا نہ کبھی یاد کیا۔ ارحم نے جواب میں شعر کا سہارا لیا، واہ 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 بھائی واہ، کیا بات ہے، انسپکٹر صاحب تو شاعری کا ذوق بھی رکھتے ہیں۔ مشر نے داد دیتے ہوئے کہا، نہیں شاعرانہ ذوق تو نہیں، لیکن اپنی مطلب کے 2-4 شعر یاد کر کے رکھے ہیں بس۔ لیکن باوجود یاد رکھنے کے ایک ٹیکسٹ تک نہیں کیا انسپکٹر صاحب نے۔ مشر نے شکوے بھرے لہجے میں کہا، نہیں دراصل میں ایک کیس پر کام کر رہا ہوں، بس دن رات اسی میں گزر رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ڈنر پر جانا پسند کریں گی؟ ارحم نے بنا سوچے سمجھے پوچھ لیا تھا، جس کی مشر توقع بالکل نہیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد مشر کہنے لگی، ڈنر کے بہانے ڈیٹ تو نہیں کرنا چاہتے؟ مشر کی بات پر ارحم کافی دیر تک ہنستا رہا۔ ہو بھی سکتا ہے، صرف ڈنر ہو تو سوچا جا سکتا ہے، مشر نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ ڈنر اور ڈیٹ ایک ہی چیز تو ہوتی ہے، جسے پسند کرو اس کو اگر ڈنر پر لے کر جانا چاہو تو اسے ڈیٹ کرنا کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا ڈیٹ ہی ہے۔ ارحم ذاتی بیان دینے لگا، صرف ڈنر ہو تو سوچا جا سکتا ہے، مشر نے پھر سے وہی شرط دہرائی، جس پر ارحم نے رضامندی ظاہر کی۔ کب فری ہیں آپ؟ ہم اس ویکینڈ کو چلیں، پھر میں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں ٹیبل بک کرواتا ہوں۔ سیٹرڈے 8 PM، ڈن؟ ارحم نے مشر کی رائے جاننے کے لیے پوچھا۔ ہاں ڈن، لیکن ایک اور شرط ہے، مشر نے حکمانہ انداز میں کہا۔ جی ملکہ عالیہ فرمائیں، اب کون سی شرط ہے؟ ٹیبل بک کرو اور 1 گھنٹے تک اگر میں آئی تو صحیح ورنہ واپس گھر چلے جانا۔ مشر کی اس بات سے ارحم کو تعجب ہوا، مگر ایسا کیوں؟ میرے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، دل کیا تو آ جاؤں گی، نہیں تو انتظار بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے، سرپرائز کا بھی ایک ایلیمنٹ رہے گا۔ مشر نے شرط کے پیچھے کی وجوہات بتائیں۔ ارحم خاموش رہا۔ منظور ہے؟ مشر نے پوچھا۔ دوسری طرف سے خاموشی چھائی رہی اور کچھ ہی لمحوں بعد ارحم نے جواب دیا، منظور ہے۔ اگلے 2 دن ارحم نے دن رات ایک کر کے زیرو گنگ کے خلاف مزید شواہد اکٹھے کیے۔ کریم بخش نے جب اپنی طرف سے انویسٹیگیشن مکمل کی تو رپورٹ ارحم کے سامنے پیش کر دی۔ زیرو گنگ کا مخبر پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہی بندہ تھا۔ ارحم نے کریم بخش اور 2-3 اور جوانوں کو سادہ کپڑوں میں ساتھ لے کر ان کو پورا ٹاسک سمجھایا۔ شام کے وقت ایک بندہ اسے چائے کے لیے کسی ڈھابے پر بلائے گا، باقی 2 بندے اس پر نظر رکھیں گے، جب چائے پی لے تو وہ بندہ اسے موٹر سائیکل پر ساتھ بٹھا کر اسے ایک محسوس جگہ پر لے کر آئے گا، جہاں میں اور کریم بخش اس کا انتظار کریں گے اور اسے گرفتار کر لیں گے۔ شام کے وقت پلان کو صحیح سے ترتیب دینے کے لیے سب نے اپنے اپنے حصے کا کام بخوبی انجام دیا اور زیرو گنگ کے مخبر کو گرفتار کر لیا۔ کریم بخش اور اس کی ٹیم کو ارحم نے ان کی محنت پر داد دی اور اعلیٰ حکام کو ان کی اچھی کارکردگی بھی رپورٹ کی، کیونکہ زیرو گنگ کے پولیس کے اندر سے رابطہ ختم کرنا انتہائی ضروری تھا۔ اس کامیابی کے بعد اب زیرو گنگ کے گرد پولیس نے گھیرا مزید تنگ کر دیا تھا۔ کریم بخش اور اس کی ٹیم کے لیے انعامی رقم کا بھی اعلان ہوا۔ ویکینڈ پر مشر کے ساتھ ڈنر کے لیے ارحم نے شہر کے ایک بہت ہی اچھے ریسٹورنٹ میں کئی دن پہلے ٹیبل بک کی تھی اور مقررہ دن پر وہ 8 بجے سے 20 منٹ پہلے پہنچ گیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ 8 بجنے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا، اس لیے اصل انتظار کا 1 گھنٹہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ تب تک ارحم نے ریسٹورنٹ کے خوبصورت انباز سے محفوظ ہونے کے لیے چاروں اطراف نظریں دوڑائیں۔ خوبصورت لائٹنگ، خاموش اور پرسکون ماحول، بہت ہی عمدہ خوشبو اور بہت ہی مدھم موسیقی، مطلب کیا کچھ نہیں تھا جس کو انسان نہ سراہتا۔ یہ ریسٹورنٹ دیگر ریسٹورنٹ سے قدرے مہنگا تھا، مگر اب یہاں بیٹھ کر ارحم کو احساس ہوا تھا کہ قیمت پوری وصول ہو رہی تھی۔ گھڑی بھی 8:15 بج چکے تھے اور مشر کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔
ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ارحم کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اتنے اچھے ریسٹورینٹ کا ماحول بھی، جس کا وہ تھوڑی دیر پہلے تک متعارف تھا، اب اسے بے معنی لگ رہا تھا، اور جس کے انتظار میں تھا، جس کے ہونے سے یہیں رونق ہونے والی تھی۔ 4 چاند لگنے والے تھے، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ آخری 10 منٹ رہ گئے تھے، اور جب سے ارحم آیا تھا تب سے اب تک 3 مختلف ویٹر آرڈر لینے کے لیے آئے تھے، لیکن ہر دفعہ ارحم ایک ہی بات دہراتا کہ وہ کسی کے انتظار میں ہے، تھوڑی دیر بعد آرڈر لے آنا۔ ٹائم گزرتا گیا اور مشل کے آنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ارحم نے فون کرنے کی نیت سے موبائل نکالا، مشل کا نمبر ڈائل کرنا چاہا، میں پھر پتہ نہیں کس خیال نے اسے روک ڈالا۔ 9:05 ارحم نے سامنے لگے بڑے سے فینسی گھڑیال پر ایک نظر ڈال لی اور موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ اپارٹمنٹ پہنچتے ہی اس نے موبائل فون صوفے پر پھینک دیا اور صوفے پر نیم دراز جا لیٹا۔ مشل کے نہ آنے کے پیچھے کے محرکات وہ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ کبھی اسے یہ خیال آتا کہ مشل اسے پسند نہیں کرتی اور بس ایک دوست کی نظر سے دیکھتی ہے، تو کبھی یہ گمان غالب آ جاتا کہ مشل اگر اسے پسند نہ کرتی تو وہ اسے انکار بھی کر سکتی تھی، جو کہ اس نے کبھی نہیں کیا۔ لیکن پھر مشل کے اس راک سٹار کزن کا خیال آنے لگتا کہ مشل نے 1-2 بار دبے الفاظ میں اپنے گھر والوں کی رائے کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس سے منگنی کی بات کی تھی۔ ان سبھی خیالات اور شکوک و شبہات کے بیچ گہرے ارحم کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ارحم نے دیکھا تو اسکرین پر مشل کا نام نظر آنے لگا۔ ارحم نے نظر انداز کیا، پھر دوسری بار اور پھر تیسری بار بھی، مگر ارحم نظر انداز کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ارحم کو واٹس ایپ پر مشل کا میسج موصول ہوا۔ ارحم میسج کو سین نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے موبائل کو واپس رکھ دیا۔ پھر خیال آیا نوٹیفیکیشن سے دیکھ لینا چاہیے۔ اس نے نوٹیفیکیشن سے آدھا میسج پڑھا۔ میں جانتی ہوں ارحم، آپ میرا فون نہیں اٹھانا چاہتے، مگر نوٹیفیکیشن میں بس اتنا ہی میسج پڑھ سکا۔ وہ اب اسے تجسس ہونے لگا کہ مشل نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ارحم یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یکے بعد دیگرے 4 میسج موصول ہوئے۔ فون اٹھا کر دیکھا تو مشل نے کچھ تصاویر بھیج رکھی تھی جو نوٹیفیکیشن بار سے دیکھنا چاہنا ممکن نہ تھا۔ ارحم اب تجسس میں تھا کہ کیا اسے یہ میسیجز دیکھنے چاہیے یا ناراضگی برقرار رکھنی چاہیے۔ بالآخر بہت ہی سوچ بچار کے بعد وہ میسیج سین کیے بغنا ہی سو گیا۔ اگلا دن زیرو گنگ کے خلاف کارروائی کی پلاننگ کرتے گزر گیا، اور اس سے اگلا دن بھی۔ یوں 3-4 دن گزر گئے، لیکن مشل اور ارحم کے بیچ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ مشل ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اس امید پر ارحم کا ان باکس دیکھتی کہ شاید اس نے میسیجز سین کر لیے ہوں، اور ارحم زیرو گینگ کے خلاف گرینڈ آپریشن پلان کرنے میں مصروف رہا۔ ڈیوٹی سے واپسی پر مشل نے ارحم کے دفتر جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہاں پہنچی تو کئی سپاہیوں نے اس کو رات ہسپتال میں تھے انہیں پہچان لیا اور ان کی بہت خاطر مدارت کی۔ کریم بخش جو اس وقت تھانے میں ہی تھا، انہوں نے مشل کو بتایا کہ ارحم صاحب ابھی ایک ضروری کام سے باہر گئے ہیں، اگر آپ ان کا انتظار کرنا چاہیں تو ان کے دفتر میں بیٹھ کر انتظار فرما سکتی ہیں۔ مشل نے انتظار کرنے کو ترجیح دی اور ارحم کے دفتر میں بیٹھ گئی۔ انتظار کرتے ہوئے تھانے کے تمام سٹاف نے ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ایک آدھا گھنٹے کے بعد مشل نے پھر سے معلوم کیا کہ ارحم کی واپسی کب تک ممکن ہے، جس پر اسے بتایا گیا کہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں پولیس ہیڈ کوارٹر گئے ہیں، جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا ان کی واپسی ممکن نہیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کا سنتے ہی مشل سمجھ گئی تھی کہ کوئی بہت ہی اہم نوعیت کا کام ہے جس میں جلدی واپسی ممکن نہیں۔ اس نے کریم بخش کے ہاتھ ارحم کے لیے پیغام چھوڑ دیا کہ جب وہ واپس آئیں تو انہیں آگاہ کیجیے گا کہ ڈاکٹر مشل آئی تھی۔ کافی دیر بعد جب ارحم تھانے لوٹ آیا تو کریم بخش نے اسے مشل کے آنے کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے مشل کا پیغام بھی پہنچا دیا۔ ارحم کو جب مشل کے آنے کی اطلاع ملی تو خوشی کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ملال بھی تھا کہ وہ رابطہ کرنے میں پہل نہیں کر سکا۔ آفس میں بیٹھے جب اس نے مشل کے کئی دن پہلے بھیجے گئے میسیجز دیکھے تو پہلا میسیج جو بھیجا تھا وہ جو اس نے آدھا نوٹیفیکیشن سے پڑھ رکھا تھا: ارحم، میں جانتی ہوں آپ میرا فون نہیں اٹھانا چاہتے، مگر میں اسی ریسٹورینٹ میں تھی تب جب تم آئے بھی نہیں تھے۔ میں نے اس پورے وقت میں تمہیں انتظار کرتے دیکھا اور میرے دل میں تم سے ملنے کی جو آرزو تھی وہ دل ہی دل میں دب گئی، کیونکہ آپ مجھے میرا ہی انتظار کرتے ہوئے بہت اچھے لگے تھے۔ نیچے تصویریں دیکھ کر ارحم کو بہت ہی پشیمانی ہو رہی تھی کہ وہ تصاویر وہی ریسٹورینٹ میں لیے گئی تھی جس میں وہ انتظار کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اپارٹمنٹ آتے ہی سب سے پہلا کام اس نے مشل کو فون کرنا تھا۔ وہ فون ملاتا رہا مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد نمبر ڈائل کرتا مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے جب ارحم نے مشل کا نمبر ڈائل کیا تو بیل جا رہی تھی۔ مشل کی آواز سنتے ہی ارحم فوراً سے پہلے کہنے لگا: مشل، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو پلیز۔ ارحم: کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فکر مندی سے مشل نے پوچھا تھا۔ میں نے اتنے دن رابطہ نہیں کیا، میں معذرت چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ ارحم نے پشیمانی ظاہر کی۔ مشل نے ہنستے ہوئے ارحم کی پشیمانی کے بوجھ کو کم کرتے ہوئے کہا: اٹس اوکے، مجھے پتہ تھا
آپ بزی ہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں، میں بس چاہتی ہوں آپ مجھے میری غلطی کے لیے معاف کر دیں۔ غلطی نہیں تھی وہ تو معافی بھی نہیں بنتی، اور میرا نام ارحم ہے، آپ نہیں ہیں۔ آپ کہنا بہت فارمل لگتا ہے۔ ارحم نے انفارمل ہونے کی کوشش کی۔ نہیں، میں تو انسپکٹر صاحب کہوں گی۔ منظور ہو تو بتانا، کندھے اچکاتے ہوئے مشعل نے کہا۔ انسپکٹر تو دل چوری کے الزام میں گرفتار بھی کر سکتا ہے، ارحم نے رومانوی لہجے میں کہا۔ منظور ہے، ہر طرح کی سزا منظور ہے، مشعل نے شرماتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے ارحم کچھ کہتا اسے بہت ہی ضروری بات یاد آ گئی، لیکن وہ اب اتنی رومانوی باتوں کے بیچ کس طرح مشعل کو بتاتی۔ ارحم نے مشعل کو بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیا ہم پھر کبھی کسی ڈنر پر جا سکتے ہیں؟ ارحم نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ ہم جا تو سکتے ہیں، مگر اس بار میں ٹیبل بک کروں گی، اور تم انسپکٹر صاحب بالکل اسی طرح کرو گے جس طرح میں نے کیا۔ موڈ ہو تو آ جانا، ورنہ مجھے انتظار کرنے دینا۔ نہیں، میں نے تو بدلہ لینا ہے، میں نے بھی نہیں آنا، ارحم نے شرارتاً کہا۔ آگے سے کچھ دیر خاموشی کے بعد ایک سرد آہ بھری آواز سنائی دی۔ تمہارے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے تو آؤ یا پھر نہ آؤ، میں انتظار کروں گی، جس طرح اس دن میرا انتظار کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ڈاکٹر مشعل مجھے ڈنر پر بلائیں گی اور میں منع کر دوں گا؟ ڈو یو ریئلی تھنک سو؟ ارحم کی بات سے مشعل کے گال اب لال ہوئے جا رہے تھے۔ ایک عجیب سا سرور تھا اس رات کے۔ رات 2 بجے تک دونوں باتیں کرتے رہے، یہ سوچے بنا کہ صبح دونوں کو جلدی اٹھنا ہے، مگر پیار اتنا سب کہاں دیکھتا ہے۔ آخر جب دونوں کو اپنی رومانوی دنیا سے نکل کر دنیا کی خبر ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو شب بخیر کہہ کر سونے کی تیاری کی، مگر ارحم انتظار کرتا رہا کہ کب مشعل آف لائن ہو اور وہ ایک ضروری وائس نوٹ بھیجے۔ مشعل کے آف لائن ہوتے ہی ارحم نے واٹس ایپ پر وائس نوٹ بھیج دیا اور الارم لگا کر سو گیا۔ صبح مشعل اٹھی تو اٹھتے ساتھ موبائل ڈیٹا آن کیا، اور سب سے پہلا پیغام جو واٹس ایپ پر موصول ہوا وہ ارحم کا ہی تھا۔ اس نے وائس نوٹ سننا چاہا، مگر پہلے نماز پڑھنے کو ترجیح دی کہ وہ قضا ہونے کو تھی۔ نہا دھو کر نماز پڑھ کر وہ آرام سے آ کر وائس نوٹ سننے لگی۔ مشعل، میں یہ بات تمہارے آف لائن ہوتے ہوئے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی ڈائریکٹ بتانے کی۔ کل میں ایک گرینڈ آپریشن کو لیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی بڑے نوعیت کا آپریشن ہوگا جس پر ہم پچھلے کئی مہینوں سے کام کر رہے تھے۔ زیرو گنگ کے خلاف کا آپریشن شاید میری زندگی کا آخری آپریشن ہو، کیونکہ مجھے پتہ نہیں واپس زندہ لوٹ کر آؤں یا نہیں۔ مشعل نے وائس نوٹ کو وہیں بند کر دیا۔ وہ سکتے میں تھی اور رنجیدہ بھی آنسو قطار بنائے اس کے گالوں پر سے بہنے لگے۔ وہ پشیمان تھی کہ وہ اس دن ارحم سے کیوں نہیں ملی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کبھی آئندہ وہ مل سکے گی یا نہیں۔ اس نے پھر سے وائس نوٹ کو سننا شروع کیا۔ میں مستقبل کے بارے میں تو نہیں جانتا، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم میرے لیے بہت ہی اہم اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں زندہ واپس نہ آ سکا تو تم اپنی زندگی میں موو آن کر لو گی۔ مشعل، وعدہ کرو مجھ سے۔ مشعل نے وائس نوٹ کو بند کر کے موبائل کو صوفے پر پھینک دیا، اور وہ زاروں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اس کے موبائل پر فون کال موصول ہوئی۔ مشعل نے دیکھا تو ہسپتال سے کال آئی تھی۔ مشعل کے ڈیوٹی پر نہ آنے کی وجہ سے پوچھی گئی تھی، جس پر مشعل نے طبیعت ناسازی کا بہانہ بنایا۔ مشعل کو شدید غم سے احساس بھی نہیں ہو پایا تھا کہ دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وہ دن شام تک مشعل نے کس طرح گزارا تھا وہ مشعل جانتی تھی۔ شام کو جب مشعل نے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی چینل پر بریکنگ نیوز اسٹیکر چل رہے تھے کہ پولیس آج دوپہر سے شہر کے سب سے بڑے بدنام زمانہ گینگ زیرو گینگ کے خلاف گرینڈ آپریشن میں مصروف عمل ہے۔ ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق کئی پولیس جوان اس مقابلے میں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 3 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ مشعل نے ٹی وی بند کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر نوافل ادا کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی ارحم کی زندگی کے ایک اور موقع میسر ہو کہ وہ ارحم سے مل سکے۔ آج پورا دن اپنے کمرے میں بند ہونے کی وجہ سے مشعل کے گھر والوں کو بھی مشعل کی طبیعت کی فکر ہونے لگی۔ مشعل کمرے میں خود کو بند کیے مسلسل جائے نماز پر بیٹھی گڑ گڑا کر دعائیں کر رہی تھی۔ ارحم کی کوئی خبر نہیں تھی۔ رات 11 بجے کے قریب مشعل کی موبائل پر ارحم کا فون آیا اور وہ خوشی سے نہال ہو کر فون ریسیو کرتی ہے۔ آگے سے کسی اور کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہیلو میڈم، میں ہوں کریم بخش۔ مشعل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہاں کریم بخش، بولو ارحم۔ اس سے پہلے مشعل بات مکمل کرتی کریم بخش نے جواب دیا، میڈم ارحم صاحب کو گولی لگی ہے۔ گولی لگنے کا سنتے ہی مشعل کا دل بیٹھ گیا تھا۔ میڈم، وہ ضد کر رہے ہیں کہ مشعل صاحبہ ہی میرا علاج کریں گی۔ سیدھے بازو کو گولی چھو کر گزری ہے۔ مشعل کی جان میں جان آ گئی اور گلے آواز ارحم کی تھی، ڈاکٹر صاحبہ آ رہی ہیں یا مجھے دھرنا دینا ہوگا یہاں؟ مشعل روتے روتے ہنسی تھی۔ یو آر سچ اے اسٹوپڈ۔ آ رہی ہوں کہ کریم بخش نے وہاں کے قریبی ہاسپٹل کا پتہ بتایا تھا اور مشعل اگلے ہی گھنٹے وہاں موجود تھی۔ ارحم کے خون کو روک دیا گیا تھا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا کیونکہ گولی جلد کو چھو کر گزری تھی۔ مشعل نے آ کر اس کے زخم کو سی دیا اور پٹی کروا دی۔ مشعل نے اسے خوب باتیں بھی سنائی تھی کہ خون بہہ رہا تھا تو وقت پر پٹی کیوں نہیں کروائی، لاپرواہی کی بھی حد ہوتی ہے۔ مشعل کی ان باتوں کے جواب میں ارحم نے اتنا ہی کہا، ڈیٹ پر چلو گی میرے ساتھ؟
مشل پہلے تو اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرائی۔ پہلے مجھے شک تھا کہ تم بیوقوف ہو، اب یقین ہو گیا ہے۔ اس حالت میں تمہیں ڈیڈ کی پڑی ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میری حالت کو زمین پر رینگتے ہوئے میرے یونیفارم میلا ہو چکا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بازو پر پٹی بندھی ہوئی ہے، یونیفارم پر جگہ جگہ خون لگ چکا ہے۔ بس اتنی سی تو بات ہے، باقی تو میں ریڈی ہوں۔ ارحم نے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مشیل جو مسلسل ہنسے جا رہی تھی، ہاتھ سے ارحم کو بس کرنے کو کہہ رہی تھی۔ یار تم ہنس رہی ہو، بولو بھی جانا ہے میرے ساتھ ڈیڈ پر یا نہیں؟ ارحم نے شرارت کی۔ ہاں، لیکن نکاح کے بعد کیا خیال ہے؟ مشل نے کہا۔ ارحم حیرت سے مشل کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے پھر ہاں سمجھو؟ نہیں، تم انکار ہی سمجھو۔ مشل نے مصنوعی ناراضگی ظاہر کی۔ ابھی تو کہا کہ نکاح کے بعد؟ ارحم نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، جس پر مشل نے اسے سمجھایا کہ وہ اس کے ساتھ خوش ہے اور زندگی کے باقی لمحات اور اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ ارحم کے کوئی عزیز و اقارب نہیں تھے، والدین کے روڈ ایکسیڈنٹ میں گزرنے کے بعد وہ تنہا رہ گیا تھا۔ اس لیے اس کا دوست ساتھ اس کے رشتے کی بات کرنے کے لیے آگے آیا اور یوں مشل کے گھر والوں کی رضامندی، دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور یوں دونوں نے ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیا۔